حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے، حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی نے کرایا۔ یہ تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، معدوم ہو جاتا ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس بات پر بات نہیں کی جاتی، لب گشائی نہیں کی جاتی۔ اہل بیت کے اندر پہلا مصداق اپنے گھر والے ہیں، کہ وہ گھر کے افراد، بیوی، بچے، آل اولاد اور احفاد اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر اختصاصی طور پر، یہ اعزازی طور پر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت فرمایا تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آل کے اندر آل نبی اور آل محمد کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو آل کا کلمہ عام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے عمومی طور پر جہاں پر اعزاء اور اقارب، مسلم اور غیر مسلم، ماننے والے اور نہ ماننے والے سارے شامل ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر متبعین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے اندر خاص لوگ شامل ہیں، امہات المومنین، اولاد اور احفاد شامل ہیں، جبکہ آل کے اندر اہل و عیال کے ساتھ ساتھ متبعین اور پیروکار بھی شامل ہو جاتے ہیں، ماننے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کے اندر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ یہ کلمات وارد ہوئے ہیں، آل فرعون کا استعمال ہوا ہے، کہ آل موسیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ کلمات، جو جملہ جو آل کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اس سے مراد گھر والے مراد نہیں ہے، بلکہ متبعین بھی مراد ہے۔ اہل بیت سے گھر والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ عمومی ہے۔